پہلے آدمی جو بڑوں میں جی بالکل بڑے ہیں نا، بالکل وہ ہیں سبط حسن صاحب. سبط حسن صاحب سے ہمارے استاد کو بھی مکمل اختلاف. تو ہم تو نوجوان تھے تو استاد ہی کے پنگھوڑے میں رہتے تھے، تو ہمیں بھی مکمل اختلاف. موسیٰ سے مارکس تک ان کی کتاب بہت ہی ہم لوگ غصے سے دیکھتے تھے. اس کتاب کو پڑھتے ہوئے بھی غصہ بڑھتا تھا. میں نے دو مرتبہ ان کی ہر کتاب دو مرتبہ پڑھی ہے. ایک مرتبہ ایک دور جاہلی کا مطالعہ ہے جو غصے سے کیا ہے، اور وہ کتاب اگر میرے پاس محفوظ ہوتی تو اس میں بہت بے ادبی کے ریمارکس لکھے ہوئے تھے. میں کتاب پڑھتے ہوئے لکھتا ہوں حاشیے پہ، صحیح. تو وہ دیکھ لے تو وہ تو مجھ سے نفرت کرنے لگے آدمی. لیکن وہ نوجوانی تھی، مطلب ٹین ایج والا مطالعہ. پھر اس کے بعد مطالعہ جو ہے وہ ادھیڑ عمری میں انہی کتابوں کو دوبارہ پڑھا، اور پھر کچھ ریمارکس اس میں حاشیے لکھے. تو وہ ایک آدمی کے حاشیے نہیں ہیں. صحیح، اتنا فرق. کو ان کی عظمت، ان کے تجزیاتی گہرائی، ان سے میں نے شدید ترین اختلاف کو علمی اور تہذیبی طور پہ کیا صورت دی جا سکتی ہے وہ میں نے ان میں دیکھا ہے. سیکھنے کا شاید میں لائق نہیں ہوا، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یا اللہ مجھے سبط حسن صاحب جیسی جرأت اظہار اور حسن اظہار عطا فرما، اور اختلاف کو جذبات سے بالکل الگ رکھنے والی وہ شخصیت نصیب فرما جو سبط حسن صاحب میں تھی. سبط حسن صاحب بہت مارکسزم میں سب سے بڑے آدمیوں میں سے ایک تھے، جو ہمیں اس وقت نہیں معلوم تھا، بعد میں معلوم ہوا. اور آخر تک مارکسسٹ رہے، اور ظاہر ہے کہ وہ مذہبی نہیں تھے اور خدا کو نہیں مانتے تھے. لیکن یہ کہ ایک آدمی کا یہ اس کے تعارف کا حصہ ہو کہ وہ خدا کو نہیں مانتا، اور اس کو بالکل مارکسسٹوں کے پرسپیکٹو سے اس نہ ماننے کی شدت کو اون کرتا ہو. بالکل. یعنی مارکسسٹ بدتمیزی سے نہیں مانتے. جی. وہ اپنے مزاج، اپنی روایت کے مزاج اختلاف سے بالکل پاک ہے، منطقی اختلاف پر قائم ہے. صحیح. جذبات اختلاف بالکل نہیں ہیں، اور ان کے تحریر میں یہ نشاندہی ہونا بھی ان سے ناواقف آدمی کے لیے مشکل ہے کہ یہ خدا کو نہیں مانتے، یا اسلام پہ نام لے کے تبصرہ کرنا، بالکل شخصیات پہ تبصرہ کرنا کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو جیسے ایک آرکیالوجسٹ کی طرح جیسے چیزیں نقل کر رہے ہیں، اور وہ لگتا یہ ہے کہ ان کی دریافتوں کے نتیجے میں مذہب کو ماننا بلا جواز ہے. تو وہ ڈائریکٹ ہو کر کہیں بات نہیں کرتے، بلکہ یہ لوگوں کو اب معلوم نہیں، اب تو خیر انہیں پڑھنے والا بھی کون رہ گیا ہے. جی. وہ اردو کا بہترین مارکسسٹ لٹریچر ہے جو سبط حسن کے قلم سے نکلا ہے. شخصیت انتہائی متواضع، خوشگوار اور نہایت حسین و جمیل آدمی تھے، اور لکھنؤ کے تھے. وہ وزاداری جو لکھنؤ والوں کی ہوتی، مزاجن. ہاں، اور انتہائی کم گو. میں نے کبھی انہیں نہیں دیکھا کہ وہ اپنی علمیت ظاہر کر رہا ہوں، سنتے رہتے تھے. اور ترقی پسند تحریک جو ان کی اپنی تحریک تھی، اس میں بھی اس کے جلسوں ولسوں اجلاسوں میں بھی نہیں جاتے تھے. مطلب تنہائی پسند تھے، یا اپنے دوستوں میں رہنا پسند کرتے تھے. اب دوست ان کے کون؟ اس میں کتنے ہی مولانا تھے. عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کے یہ عاشق تھے. عطا اللہ شاہ بخاری کی کوئی ذرا سی بد تعریفی ان کے سامنے نہیں کر سکتا تھا، تعلق ختم ہو سکتا تھا.
کسی بھی کمیونسٹ کا، صحیح تو بالکل عاشق تھے، مطلب ایسے لگتا کھل اٹھتے تھے ان کے ذکر پر. تو ان کے جو دوستوں کی فہرست بہت زیادہ متنوع تھی، کہ اس میں مسلمان بھی ہیں، ملحد بھی ہیں، مولانا بھی ہیں، بالکل اور ان کو تبلیغ کرنے والے بھی ہیں. مطلب ایسے بھی دو ایک تھے جو آپ کہتے یار کب توبہ کرو گے تم، مطلب ان کے ہم عمر تھے وہ، اور لکھنؤ کے ہی تھے. وہ کہتے کب توبہ کرو گے، انہوں نے کہا بھئی اب تم ہی دعا کرو، اب میری تو مجھے توفیق نہیں مل. مطلب بالکل خوش شگفتہ ماحول، یعنی کہ انتہائی شدت فطری طور پر رکھنے والے اختلافات کو شگفتگی کے ماحول میں رکھنا. اگر اس کے لیے کوئی نام میرے ذہن میں بلا تکلف آئے گا تو وہ سبط حسن ہے. صحیح تو اب یہ کیا، اور میں ان کی ہر فکر کا مخالف ہوں، اب بھی مکمل مخالف ہوں. اور شاید اس کا اظہار کرنے کا، شاید اپنے اختلاف کو دلیلیں فراہم کرنے پر شاید مجھے بھی کچھ قدرت ہو، لیکن میں کبھی پسند نہیں کروں گا ان کی کسی تحریر پر مخالفانہ تبصرہ. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا میں نے ان کے نام سے جی نہیں کیا کیا ہو.